سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، کیا اس کی صرف مذمت کافی ہے یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں جن کے بارے میں ایویڈنس موجود ہے ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے؟ میں اس میں بڑا مطمئن ہوں کہ صرف مذمت ہی نہیں، مگر جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس میں مجھے کوئی شک و شبہ ہے نہیں، نہ تھا، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو جو خط لکھا اس میں ہی مذمت کی۔ پھر بھی ایک اور خط میں نے جو پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں تھا، وہ اپنی تکلیف کا اظہار میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ایک خط میں وہ بھی کیا تھا۔ اس کے اندر بھی میں نے یہ بات لکھی تھی کہ یہ ہماری فوج کے گھروں، جیسے کور کمانڈر کا گھر ہے، جیسے ISI کا دفتر ہے، جیسے شہداء کی یادگار ہے، ان چیزوں کو نقصان پہنچانا جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اندر میرا خیال یہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، تبھی رکتی ہے معاملات، ورنہ نہیں رکتے، ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تکلیف پہنچی ہوگی لوگوں کو ہمارے انسٹیٹیوشن فوج کے حوالے سے کہ ان کی ایسی جگہوں پر حملہ کیا گیا اور جلایا گیا اور سب کچھ کیا گیا، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کی قانون امپلیمنٹ کرنے والے ادارے اس کا اہتمام نہ کریں، کہ اس کو پروٹیکٹ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جنہوں نے یہ کیا اس کو سزا دیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آرمی چیف کو آپ نے لیٹر کب لکھا؟ اسی دن یا یہ اسی دن لکھا تھا، اچھا ہے نا، ان کو لکھا تھا، مگر وہ پبلک میں نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میری اور اس ادارے کی ایک کمیونیکیشن رہتی ہے نا، جو پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہے، مگر اس کا لب لباب یہی ہے کہ میں نے اپنے غم کا، افسوس کا اظہار کیا تھا، اور یہ کہ ان کے خلاف، ان کو نہیں کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں ہمارے اپنی عدالتیں ان کو پرائم منسٹر صاحب سے ضرور یہ کہا تھا کہ اس کی مذمت کریں، اور مذمت ضروری ہے، ریٹریٹ کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ملوث ہیں، اور ان کا جو اشارہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، وہ تو کچھ فوجی افسران کے نام بھی لیتے ہیں، تو اگر ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ کہے گا کہ نہیں اس میں تو انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں، تو کیا اس سے وہ ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ شروع ہو جائے؟ یقیناً کہ اس میں بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر واقعے میں، آپ کو بھی گولی لگی تھی نا، ہر واقعے کے اندر انڈیپینڈنٹ تحقیقات کے لیے قوم انتظار کرتی رہتی ہے نا، کہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو جائیں، اس سے عام طور پر اکثریت مطمئن ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جان ایف کینیڈی مارے گئے نا، تو لوگ کہتے رہے سازش ہے، سازش ہے، سالوں تحقیقات ہوتی رہی، مگر الٹیمیٹلی لوگوں کو یقین آ گیا کہ نہیں، سازش نہیں تھی۔ تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہر واقعے کے اندر ہو جائے تو لوگوں کے اندر ایک بھروسہ بڑھ جاتا ہے، پھر جنہوں نے کوئی جو حرکتیں کی ہیں ان کو ٹرائی کر لینا چاہیے، اور قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے۔ دو باتیں میں نے آپ سے کہیں، اور تیسرے اس کے اندر مختلف رائے میں پولیٹیکل سپیکٹرم میں دیکھ رہا ہوں، جس میں رضا ربانی صاحب نے کہا کہ نہیں، آرمی عدالت نہیں، اس کو پولیٹیکل جو ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے اس میں ٹرائی کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سیاستدانوں کے اندر یہ ڈیبیٹ اچھا ہے، اہم ہے کہ اس کا کیا جائے، کیونکہ ہماری خواہش تھی جب 2014 کے اندر APC ہوا تو اسمبلی کے اندر ہماری خواہش یہ تھی کہ جلدی ٹرائی کریں اور جلدی سزا دیں، ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا تو ایک 23rd کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل پاس کیا گیا، جس کے اندر ساری پارٹیز نے اس کے حق میں رائے دہی استعمال کی، اور ساتھ ساتھ اس کا ایک سنسیٹ کلاز بنایا گیا، اور اس کو اسپیسیفک کیا گیا کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے لیے وہ کیا جائے، اور 2017 میں وہ پچھلی حکومت کے دوران میں ختم ہو گیا، اس کا سنسیٹ کلاز 2015 جنوری 6 یا 7 کو پاس ہوا، اور 2017 جنوری 6 یا 7 کو سنسیٹ کلاز آ گیا، تو لہٰذا ATC کے جو معاملات تھے وہ ملٹری عدالت سے واپس سویلین کورٹس کے اندر آ گئے۔ اچھا، یہ کبھی کبھی جو ڈسکرپشنز قانون کے اندر آتی ہیں ان کو خوب الاسٹک انداز سے کھینچا بھی جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے پچھلی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اینٹی ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے وہ سیاستدانوں پر اس طرح سے لگ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک نئی ڈیفینیشن ہم نے پیدا کر دی کہ جس کے اندر یہ بھی دہشت گرد ہے، وہ بھی دہشت گرد ہے۔ میں نے تو آپ سے ذکر کیا تھا کہ میرا مقدمہ بھی
اس حکومت کے دوران چل رہا ہے دہشت گردی میں، ہے نا. تو یہ دنیا میں مذاق بن جاتا ہے کہ جی اگر مجھے بھی حکومت میں صدر ہوں اس کے خلاف بھی ہے تو پھر یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو اگلی سیاسی حکومتیں جو بھی آئیں گی وہ اس قانون کو دیکھیں گی کہ یہ صحیح استعمال ہو، دہشت گردی کی جو ڈیفینیشن دنیا بھر میں ہے اسی اعتبار سے استعمال ہو، اور یہ بڑا صاف لکھ دیا جائے کہ نہیں یہ اے ٹی سی کا معاملہ جو ہے یہ سیاستدانوں کے خلاف بھی استعمال. لیکن جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو تب بھی ہونا چاہیے تھا. نہیں، اس وقت بھی آرمی ایکٹ کے وہ تحت بالکل. اچھا اسی لیے تو میں نے سزائیں ملی. اچھا میں آپ کے لیے تو ایک کتاب میں نے رکھی ہوئی تھی اسی لیے کیونکہ آپ کا یہ آرگومنٹ ہوتا ہے مختلف موقعوں پر، اور میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں کیونکہ آپ اتنے اچھے اینکر ہیں تو دیکھتا ہوں. دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی پرسنالٹیز کے اندر اچھے برے سب میں ہیں، اور جو کوئی اچھا کام ہونے لگا تو آپ وہ کہیں تم نے تو کل جھوٹ 2 سال پہلے جھوٹ بولا تھا لہذا تمہارا تو بیکار ہے. تو اسٹیون پنکر نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی، دی اینجلز آف آر نیچر، دا گڈ اینجلز آف آر نیچر. اس نے کہا لوگوں نے کہتے ہیں کہ یار اس زمانے میں قتال کتنا ہوا ہے، دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ لوگ مر گئے، پہلی جنگ عظیم میں 6-7 کروڑ لوگ مر گئے. اس نے کہا کوئی نہیں بھائی یہ تو کم ہوتا گیا ہے. تو لوگ متعجب ہوتے ہیں کیسے کم ہوا. تو اس نے ایک مثال دی بڑی اچھی. اس نے کہا کہ جی شروع سے دیکھو نا، حابیل اور قابیل میں حضرت آدم، بی بی حوا، حابیل اور قابیل 4 لوگوں کا ذکر ہے. اس میں حابیل نے قابیل کو مار دیا تو 1/4 25% لوگ قتل ہو گئے. تو لہذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سوچئے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا تو پاکستان کے اندر اتنی اموات ہوئی ہیں، ہر ایک کو ہر حکومت کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تم نے غلط کیا، یہ تم نے غلط کیا. عام طور پر پروپورشنز دیکھتے ہیں، یعنی کوئی گنتی کر لیں آپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مرڈر ہوئے، سزائیں ہوئیں. تو آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جس میں مرڈر ہوتی رہی. تو لہٰذا حامد میر صاحب نمبرز ہمیشہ دیکھیں. میں سمجھتا یہ ہوں، میری اپنی رائے ہے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وقت کسی اعتبار سے حالات کی خرابی کو میرے دوست جو حکومت میں ہوں گے ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ حالات کی خرابی کی جسٹیفیکیشن وہ دے سکتے ہیں، مگر ہیومن رائٹس وائلیشنز کی تعداد بڑھ گئی ہے.